الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في الصلاة رواه أبو داود في كتاب الصلاة. آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی وہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں لاتے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت، فضیلت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے اور اتنی اہم عبادت ہے کہ جو شخص گھر سے باوضو ہو کر کے نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد کی جانب نکلتا ہے تو ایسا شخص حالت نماز میں ہوتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ جو بندہ مسجد کی جانب آتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے اور جب تک وہ گھر پہنچ نہ جائے دوبارہ تب تک وہ حالت نماز میں ہوتا ہے. تو یہ ہے نماز کی اہمیت اور ان کی فضیلت کہ نماز پڑھ لینے کے بعد بھی گھر واپس ہونے تک حالت نماز میں ہوتا ہے، اور نماز ادا کرنے کے لیے آیا بندہ نماز ابھی ادا نہیں کیا ہے، ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے، پھر بھی وہ حالت نماز میں ہوتا ہے. تو سنن ابی داؤد کی روایت کو اپنے سامنے رکھیے. حضرت ابو ثمامہ الحناف بیان کرتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ملا جبکہ میں نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد جا رہا تھا. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اس حال میں پایا کہ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان تشبیک کیا ہوا تھا، ایسا کیا ہوا تھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیک. میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان تشبیک کیا ہوا تھا. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اس سے منع کیا کہ ایسا نہ کرو. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه، جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے، یعنی سنت کے مطابق، طریقہ محمدی کے مطابق وضو کرے، ثم خرج عامدا الى المسجد، پھر وہ مسجد کی جانب نکل جائے، فلا يشبكن يديه، تو راستے میں آتے وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان تشبیک کرتے ہوئے نہ آئے، یعنی اس حالت میں وہ نہ آئے. نماز کی بات نہیں کی جا رہی، نماز کے لیے بندہ آ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. فلا يشبكن يديه، تو وہ ہاتھوں کے انگلیوں کے درمیان، ہاتھوں کی انگلیوں میں تشبیک کرتے ہوئے مسجد کی جانب نہ آئے. کیوں؟ فإنه في صلاة، کیونکہ وہ نماز میں ہے، ابھی نماز پڑھ نہیں رہا ہے، آ رہا ہے نیت لے کر کے، ارادے کے ساتھ. تو کیا بیان فرمایا؟ فإنه في صلاة، وہ حالت نماز میں. دوسری حدیث سعید ابن خزیمہ کی روایت ہے. امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر نقل کرتے ہیں. اسی طرح یہ حدیث مقدسہ المستدرک علی الصحیحین میں بھی موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا توضأ احدكم في بيته، جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں وضو کرے، ثم اتى المسجد،
پھر مسجد کی جانب آ جائے، فَكَانَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَرْجِعَ، تو وہ حالت نماز میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ دوبارہ گھر واپس نہ آ جائے، دوبارہ گھر واپس نہ آ جائے، وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ فَلَا يَقُلْ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ بندہ ایسا نہ کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں تشبیہ کرتے ہوئے کہا وہ بندہ ایسا نہ کرے۔ تو ان دو احادیث میں چند اہم مسائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ، اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے ارادے اور نیت کے ساتھ مسجد کی جانب باوضو ہو کر کے آتا ہے تو وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ گھر واپس نہ پہنچ جائے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ تو نماز میں ہونے کا معنی اور مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اسے نماز کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے، گرچہ نماز پڑھا نہیں ہے لیکن اس کی نیت کی وجہ سے وہ حالت نماز میں ہوتا ہے اور اسے نماز کا اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کی نیت سے گھر سے نکلا ہو تو وہ انگلیوں کے درمیان میں تشبیہ کرتے ہوئے گھر سے نہ آئے، ایسا کرتے ہوئے نہ آئے۔ اسی طرح مسجد پہنچ جانے کے بعد بھی وہ انگلیوں میں تشبیہ کر کے نہ بیٹھے۔ بہت سارے لوگ انگلیوں کے درمیان ایسا تشبیہ کر کے بیٹھا رہتا ہے ایسا، تو اس طرح سے مسجد میں نہ بیٹھے اور نہ ہی گھر سے جب آپ نکلیں گے مسجد تک آنے کے لیے نماز کی نیت اور ارادے سے اس وقت ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ تشبیہ کر سکتے ہیں، مثلا آپ خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں اور سامعین کو سمجھانا مقصود ہو اور اس طرح کا مسئلہ جب درپیش آ جائے تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں میں تشبیہ کر کے سمجھا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ، آپ نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، جس طرح سے ایک دیوار کو جب ایک دوسرے اینٹ کے لیے سہارا بنتی ہے، ایک مکمل دیوار ہوتی ہے، بن جاتی ہے، بالکل یہی حال